الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ. اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكل وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. موضوع جہاد ہے، البتہ نہ صرف جہاد، چونکہ اسی طرح اگر اس عنوان کو جہاد کو مد نظر رکھیں تو بہت ہی وسیع موضوع ہے، اور ہمیں اپنی گفتگو کو جہاد کے کسی خاص زاویے سے بیان کرنا مقصود ہے. جہاد قرآن میں، جہاد حدیث میں، جہاد سیرت میں، جہاد تاریخ میں، فلسفہ جہاد، حقیقت جہاد، فائدہ جہاد، احکام جہاد، احکام فقہی جہاد، جہاد مختلف مکاتب کے ہاں، مختلف مذاہب کے ہاں، یہ وہ سارے عناوین ہیں جو جہاد کے عنوان سے قابل بحث و گفتگو ہیں، اور قطعاً 3 دن یا 3 گھنٹوں میں اتنا وسیع موضوع ممکن نہیں ہے کہ اس کے بارے میں بیان کیا جا سکے. بس ضروری ہے کہ ہم ایک زاویہ بحث انتخاب کر لیں اور اسی کے متعلق جو توفیق اور فرصت ہے کچھ نہ کچھ گفتگو کریں، اور آپ کے نظرات سے بھی انشاءاللہ استفادہ ہوگا. سورہ مبارکہ النساء میں خداوند تبارک و تعالی نے جہاد کا ذکر کیا ہے، لیکن مجاہدین کے ذریعے، اور یہ ایک روش قرآن مجید ہے. جب بھی کسی فضیلت کو، کسی صفت کو، کسی انسانی خصلت کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے، بجائے اس کے کہ اس میں آ کر فلسفیانہ، منطقی یا تاریخی یا محض لفظی اور مفہومی گفتگو کی جائے، نظری اور علمی گفتگو کی جائے، اس کے عملی پہلو کو زیادہ مد نظر رکھا ہے، اور مجسم صورت میں اس صفت کو اور اس فضیلت کو بیان کیا ہے. آپ قرآن مجید میں غور فرمائیں، ایمان سمجھانے کے لیے ایمان کی عملی اور مجسم شکل کو قرآن نے پیش کیا، یعنی مومن، ایمان کی حقیقت مومن کے ذریعے سمجھائی ہے. چونکہ ایمان اور مومن الگ الگ چیز نہیں ہے. مومن ایمان کی مجسم شکل ہے، عملی شکل ہے، اور عملی ماڈل اور شکل دیکھ کر انسان کسی حقیقت تک بہتر پہنچ سکتا ہے بجائے اس کے لفظی اور مفہومی گفتگو کے. اسی طرح جب قرآن مجید نے نیکی کا تذکرہ کیا، بر، اس کی عملی اور تجسم یافتہ صورت کو بیان کیا، یعنی ابرار، بر کو ابرار کے ذریعے بیان کیا. تقوی کا جب مفہوم قرآن نے بیان کیا، تقوی کی عملی اور مجسم صورت کے ذریعے تقوی کو پیش کیا تاکہ لوگوں کو عملی طور پر نظر آ جائے تقوی کیا ہے. اور یہ تعلیم و تعلم اور تربیت کے لیے ایک اہم نقطہ ہے، یہ کہ کم و بیش آج بھی تعلیمی ادارے یا تعلیمی ماہرین اس نقطے کی طرف متوجہ ہوئے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم خشک و خالی گفتگو کریں، بہتر ہے کہ ہم جس چیز کو سمجھانا چاہتے ہیں اس کی عملی صورت لوگوں کے سامنے یا بچوں کے سامنے پیش کریں تاکہ وہ بہتر اس مطلب کو سمجھ سکیں. اور یہ طریقہ روش ایک لحاظ سے انہوں نے قرآن سے ہی سیکھا ہے. یہاں پر بھی قرآن نے جہاد کو بیان کرنے کے لیے، حقیقت جہاد اور فلسفہ جہاد بیان کرنے کے لیے مجاہدین کا تذکرہ کیا ہے. مجاہد جہاد کی تجسم یافتہ صورت ہے، عملی صورت ہے جہاد. ابھی جو آپ کے سامنے تذکرہ ہو رہا ہے یہ جہاد کا ذکر ہے، تذکرہ ہے، اور تذکرہ جہاد اور ہے، خود جہاد اور چیز ہے. اگر آپ لکھ دیں کلمہ جہاد اپنی کاپی پر، یہ لفظ جہاد ہے، یہ خود جہاد نہیں ہے. اگر آپ ذہن میں تصور کریں جہاد کو، یہ بھی مفہوم جہاد ہے یا تصور جہاد ہے، خود جہاد نہیں ہے.
جبکہ انسان کسی شے کی حقیقت کو اس وقت درک کر سکتا ہے، پا سکتا ہے، جب خود وہ شے اس کے سامنے ہو، اس کے مد نظر ہو۔ لہذا قرآن نے مجاہد کے ذریعے جہاد کو بیان کیا ہے، حقیقت جہاد، مرتبہ جہاد، مقام جہاد، فلسفہ جہاد، حکمت جہاد مجاہد کے ذریعے بیان کیا ہے۔ سراسر قرآن میں البتہ کوئی ایک آدھ جگہ تذکرہ نہیں ہے، سراسر قرآن جہاد کی فضیلت کو بیان کر رہا ہے، لیکن یہ آیہ مجیدہ اس میں اسلوب کے لحاظ سے اور بیان کے اعتبار سے منفرد آیت ہے سورہ النساء کی، اس وجہ سے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ فرمایا کہ لا یستوی الذین لا یستوی القاعدون من المؤمنین۔ جہاں بھی قرآن نے ایک مثبت اور ایک منفی چیز کو آپس میں موازنہ کیا ہے، تقابل کیا ہے، اور کسی چیز کی اہمیت جتلائی ہے یا کسی چیز کی اہمیت کو کم کیا ہے، وہاں پر اسی اسلوب سے استفادہ کیا، یعنی تقابل کیا ہے۔ مثلا علم اور نادانی، یہ بتانے کے لیے کہ علم ایک فضیلت ہے انسانی، یہ لہجہ اختیار کیا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یعنی آیا جاننے والے اور نہ جاننے والے یہ برابر ہیں، یعنی علم و جہل برابر نہیں ہے، ایک جیسے نہیں ہیں۔ کوئی گمان نہ کرے کہ جاہل ہے تو اپنے آپ کو عالم کی طرح نہ سمجھے۔ عالم سے مراد یہاں یعنی جاننے والا، نہ کوئی مخصوص لباس یا مخصوص مدرسے سے نکلا ہوا آدمی مراد نہیں ہے قرآن میں۔ عالم یعنی جاننے والا، جس لباس میں بھی ہو، جس حلیے کے ساتھ ہو، جس شکل میں ہو، کوئی بھی کام ہو اس کا، جاننے والا۔ جاننے والا اور نہ جاننے والا، معرفت رکھنے والا اور معرفت نہ رکھنے والا، یہ برابر نہیں ہے آپس میں۔ وہی لب و لہجہ یہاں پر اختیار کیا ہے۔ فرمایا کہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، وہ مومنین جو قائد ہیں، قائد قاف عین دال قاعدہ سے ہے، یہ قاف الف عین دال، قیام و قعود جو کہتے ہیں نماز میں آپ، قائم کھڑا ہوا، قائد بیٹھا ہوا، قعود کے معنی میں ہے۔ وہ مومنین جو قائد ہیں یعنی بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ایک کنایہ ہے، ایک محاوراتی تعبیر ہے عام بول چال میں، یعنی ساکت، خاموش، غیر جانبدار آدمی، لا تعلق آدمی۔ ممکن ہے کھڑا ہوا ہو لیکن جب جہاد نہیں کر رہا، مجاہد نہیں ہے فی سبیل اللہ، اس نے قیام نہیں کیا ہوا، تو وہ بیٹھا ہوا ہی شمار ہوتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا، گھروں میں چپ سادھ کے بیٹھنا، دبک کے بیٹھنا، یہ اسی معنی میں قعود یعنی چپ کر کے بیٹھ جانا، لب بند کر کے بیٹھ جانا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا۔ وہ لوگ جو قائد ہیں وہ برابر نہیں ہیں ان لوگوں کے جو جان اور مال کے ذریعے خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، یہ مانند مجاہد نہیں ہے، برابر نہیں ہے۔ لا یستوی القاعدون والمجاہدون، مجاہد اور قائد ایک جیسے نہیں ہیں، برابر نہیں ہے۔ یہ گمان ذہن سے نکال دو، یعنی یوں نہیں کہ بیٹھا ہوا آدمی کتنی ہی عبادت گزار کیوں نہ ہو، کتنا ہی متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو، ہرگز برابر نہیں ہے اس کے جو مجاہد ہے۔ یہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے امتیاز روا رکھا ہے، کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے، ذات خدا نے کہا کہ یہ برابر نہیں ہے۔ خب اب جب کہ برابر نہیں ہے تو کیا فرق ہے ان میں؟ فرق یہ ہے کہ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القائدین درجہ، فرق تو نہیں ہے، مساوی نہیں ہے، ایک جیسے نہیں ہے۔ خب اب جب کہ ایک جیسے نہیں ہیں پھر کیسے ہیں؟ فرمایا کہ مجاہد کو خدا نے فضیلت دی ہے، برتری دی ہے ان لوگوں پر جو مجاہد نہیں ہیں اور گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں مومن، ہیں نمازی، ہیں پرہیزگار، لیکن مجاہد نہیں ہیں۔ ان پر مجاہد کو خدا نے فضیلت دی ہے، برتری دی ہے۔ کتنی؟ درجتاً، یعنی ایک درجہ مجاہد برتر ہے غیر مجاہد سے جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے چپ سادھ کے۔ البتہ یہ فرمایا کہ یوں نہیں کہ وہ جو مجاہد نہیں ہے اب وہ اس کی دل شکنی ہو جائے۔ فرمایا کلن وعد اللہ الحسنی، البتہ خدا کا وعدہ سب کے لیے بہتر ہے، اچھا ہے، حسن وعدہ سب کے لیے ہے، لیکن مجاہد ایک اور چیز ہے۔ خدا کی نظر میں مجاہد ہے ہی ایک اور شے۔ تین لہجے اس آیت میں اختیار کیے ہیں۔ پہلے یہ فرمایا کہ برابر نہیں ہیں، پھر یہ فرمایا کہ مجاہد افضل ہے اس سے جو مجاہد نہیں ہے، قائد سے، اور آخر میں یہ فضیلت بیان کرنے کے بعد پھر تکرار کیا وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَائِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا۔
کہ البتہ اس میں ایک حکمت ہے، دو فضیلتیں ایک ہی آیت میں دو مرتبہ فرمایا کہ خدا نے مجاہد کو قائد پر فضیلت دی ہے. ایک مرتبہ فرمایا فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القائدین درجہ، اور دوسری مرتبہ اسی آیت کے اختتام میں فرمایا وفضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما. دو مرتبہ تکرار کیا. یہ خدا کی نگاہ میں مجاہد کا مقام ہے، اور مجاہد جہاد کی عملی صورت کا نام ہے. تجسم جہاد کو مجاہد کہتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ مجاہد اتنا برتر ہو اور جہاد میں کوئی فضیلت نہ ہو. در حقیقت یہ فضیلت جو مجاہد کے لیے ذکر ہوئی ہے یہ جہاد کی بنا پر ہے. یعنی جہاد میں کوئی ایسی فضیلت ہے، یہ جہاد ہے جو مجاہد کے مقام کو اتنا بالا لے گیا ہے، اتنا برتر لے گیا ہے. تمام نمازیوں پر، تمام پرہیزگاروں پر، تمام متقین پر، تمام تسبیح پڑھنے والے، تقدیس کرنے والے، تمام روزہ رکھنے والے، نماز شب پڑھنے والے، ان سب پر مجاہد کو اتنی عظیم فضیلت دی ذات خداوند تبارک و تعالیٰ نے. اس فضیلت کا منشا اور باعث صرف جہاد ہے. یعنی جہاد کیوں؟ چونکہ عبادت تو دوسرے بھی کر رہے ہیں، نمازیں تو دوسرے بھی پڑھ رہے ہیں، تسبیحات تو دوسرے بھی پڑھ رہے ہیں، باقی سارے کام تو دوسرے بھی کر رہے ہیں. فرق یہ ہے لا یستوی القائدون من المؤمنین، مومنوں میں سے جو بیٹھے ہوئے ہیں گھروں میں، مومن تو ہیں، عبادت گزار تو ہیں، وہ مومنین کے مجاہدین کی طرح نہیں ہیں. خود مومنوں کے اندر یہ تفریق کی ہے. یہ فرق یوں نہیں کہ مومن اور غیر مومن میں ہے، مومنوں اور غیر مومنوں میں تو بہت زیادہ فرق ہے. افمن کان مومنا کمن کان فاسقا، آیا مومن فاسق کی مانند ہے؟ یعنی ہرگز ممکن نہیں ہے کہ مومن فاسق کی طرح ہو. بس مومن کا مقام بہت بلندتر ہے. اسی بلند مقام کو پھر تقسیم کیا، فرمایا کہ یہی مومن جو فاسق سے بہت بہتر ہے، یہ مومن اس میں مجاہد اس کے قائد سے بہت بہتر ہے. ایک دفعہ فرمایا درجتن اور ایک دفعہ فرمایا اجرن عظیما، فضیلت دی ذات خدا نے. اور یہ فضیلت اس کا منشا جہاد ہے. اب دیکھیں جہاد کس طرح انسان کے لیے اتنے فضیلت کا باعث بنتا ہے، اور وہ بھی خدا کی بارگاہ میں، اللہ کی نظر میں. انسان بعضوں کو ممکن ہے افضل سمجھتے ہوں، ہمارے اپنے معیار ہیں، لیکن فضل وہ ہے، فضیلت وہ ہے جو خدا کی نگاہ میں ہو، جس کو خدا کہے یہ افضل ہے. خدا نے مجاہد کو کہا یہ بہت بافضیلت ہے. قرآن مجید میں ایک اور واقعہ بھی ہے جس میں بعض لوگ تھے جو کعبے کی چابی بردار تھے. یہ لوگ کعبے کی چابیاں ان کے پاس تھیں، جھاڑو دینا، دریاں بچھانا، حاجیوں کو پانی پلانا، خدمت کرنا، اور پھر نمازیوں کی خدمت کرنا. خود بھی نماز پڑھتے تھے، حاجیوں کی بھی خدمت کرتے تھے، نمازیوں کی بھی خدمت کرتے تھے. یہ خدمت کرنے پر انہیں ایک فخر تھا، ایک امتیاز اپنے لیے یہ سمجھتے تھے، اور جتلاتے بھی تھے سب پر کہ ہم سے بہتر کون ہے کہ کعبے کی چابی ہمارے پاس ہے، جھاڑو ہم دیتے ہیں کعبے میں، خدمت ہم کر رہے ہیں. خداوند تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ پر آیت نازل کی کہ اجعلتم سقایۃ الحاج، آیا یہ جو سقایۃ الحاج ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، کعبے کی چابیاں ان کے پاس ہیں، آیا یہ سقایۃ الحاج اس شخص کی طرح ہیں کہ جو خدا کی راہ میں جہاد کرتا ہے؟ آیا آپ کی نظروں میں کعبے کا چابی بردار اور مجاہد ایک ہیں؟ فرمایا ہرگز. کعبے کا چابی بردار کہاں اور مجاہد کہاں؟ اور اس کا پس منظر یہ تھا کہ علی علیہ السلام چونکہ کعبے کی چابیاں تو نہیں تھیں ان کے پاس، اور کمتر کعبے میں آنا ہوتا تھا. ساری عمر تو جہاد میں گزری جب تک رسول اللہ کی معیت میں رہے. اور یہ لوگ اپنی فضیلت یہ ظاہر کیا کرتے تھے کہ ہمارے پاس تو کعبے کی چابیاں ہیں. یہ تو اکثر بارڈر پہ ہوتے ہیں، اکثر محاذ جنگ پہ ہوتے ہیں، اکثر سفر میں ہوتے ہیں. جواب یہ دیا کہ نا، مجاہد اس کا مقام ایک اور ہے. تم بے شک کعبے کی فضیلت ہے تمہارے لیے بھی، خدمت کرتے ہو، ثواب ہوگا تمہیں، اچھا کام کر رہے ہو. کلن وعد اللہ الحسنی، خدا نے حوصلہ شکنی نہیں کی، کہا خوب کام کرتے ہو. لیکن مجاہد ایک اور چیز ہے، اس زمرے سے ہی نکال دیا مجاہد کو، اس لیے کہ مجاہد جہاد کی عملی اور تجسم یافتہ صورت ہے. اب اتنی مقام اور اتنی اہمیت جب مجاہد کی معلوم ہو گئی ہے، اب دیکھیں کہ یہ جہاد ہے کیا چیز جس سے انسان اتنا برتر ہو جاتا ہے خدا کی بارگاہ میں، اتنا عظیم ہو جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں. جہاد، اس کو ہم عرض کیا نا کہ گوناگون اس کے بارے میں زاویے ہیں گفتگو کے، لیکن ہم سب سے یہاں بات نہیں کر سکتے. فقط یہ حقیقت جہاد، حکمت جہاد، فلسفہ جہاد
اور کیوں جہاد انسان کے لیے اتنا فضیلت کا باعث ہے، یہی اگر بیان ہو جائے تو غنیمت ہے ان چند لمحات میں اور چند ساتوں میں۔ ایک کاملاً فطری چیز ہے انسان کے اندر، جہاد ایک ٹھونسی ہوئی چیز نہیں ہے انسان پر، یوں نہیں کہ طبیعت اور مزاج انسان کے اور فطرت انسان کے برخلاف ایک تحمیلی چیز ہو، ٹھونسی ہوئی چیز ہو، تلقینی چیز ہو۔ اگر انسان اپنی فطرت سے بھٹکا ہوا نہ ہو، اگر اپنی فطرت کے راستے سے ہٹا ہوا نہ ہو، فطرت کو اپنے حال پر چھوڑ دیں، وہ پیدائشی طور پر جہاد کی طرف گامزن ہے۔ فطرت انسان یہ جو جہاد سے گریزاں ہوتی ہے بعض اوقات، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی راہ میں کچھ مشکلات، کچھ رکاوٹیں اور کچھ موانع حائل ہو گئے ہیں۔ کہاں سے ہم فطرت میں جستجو کریں؟ جہاد کی جڑ فطرت انسان میں کیسے پیدا کریں ہم؟ خدا نے انسان کے اندر جو قوتیں رکھی ہیں، کچھ علمی قوتیں ہیں اور کچھ عملی قوتیں ہیں۔ جیسے آپ تنظیم بناتے ہیں، اس میں ایک مجلس مشاورت رکھتے ہیں، ایک مجلس عاملہ رکھتے ہیں، ایک مجلس نظارت رکھتے ہیں آپ، اسی طرح خدا نے آپ کے وجود کے اندر ایک مجلس نظارت رکھی ہے اور ایک مجلس عملہ۔ چند قوتوں کو ملا کر کہا کہ یہ مجلس نظارت ہے، چند قوتیں آپ کے وجود کے اندر مجلس عملہ کا کام کرتی ہیں، عمل کا کام کرتی ہیں۔ یعنی دو قسم کی قوتیں ہیں، عالمہ اور عاملہ۔ کچھ کا کام یہ ہے کہ فقط جانیں، سمجھیں، ان کا کام ہے جاننا، جاننے والی قوتیں، سمجھنے والی قوتیں، اور کچھ کا کام ہے عمل کرنا۔ سمجھنے کی تین قوتیں ہمارے اندر موجود ہیں، ایک ہے عقل، وہم اور خیال۔ یہ تین قوتیں ہر انسان کے اندر موجود ہیں، اور ان کا کام فقط سمجھنا، درک کرنا، جاننا، پرکھنا، صرف یہ کام ہے ان کا۔ سب کے اندر ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو خالی ہو۔ پیدائشی طور پر جو صحیح و سالم پیدا ہوا ہے، اس کے اندر یہ تین قوتیں موجود ہیں، عقل، وہم اور خیال۔ البتہ اس وہم سے وہ مراد نہ لیں جس کو ہم کبھی استعمال کرتے ہیں اپنے جملے میں کہ فلاں آدمی توہمات کا شکار ہو گیا۔ وہم یعنی خرافات، وہ ایک اور چیز ہے۔ یہاں پر وہم انسانی قوت کا نام ہے کہ اب اگر فرصت ہوئی تو ممکن ہے ان کی تشریح بھی ہو جائے آپ کے پاس۔ اسی طرح عمل کی بھی تین قوتیں خدا نے ہمارے اندر ودیت کی ہیں، امانت رکھی ہیں۔ ہمارا وجود اس طرح سے بنایا ہے کہ تین قوتیں عمل کی بھی آپ کے اندر ہیں۔ ان تین قوتوں میں بھی ایک کا نام ہے عقل، ایک کا نام ہے غضب، ایک کا نام ہے شہوت۔ یہ تین قوتیں عمل کی بھی ہیں۔ البتہ یہ قوت عقل دو جگہ پر ہے۔ سمجھنے کی ایک قوت کا نام بھی عقل ہے، عمل کرنے والی ایک قوت کا نام بھی عقل ہے، لیکن یہ الگ الگ دو چیزیں ہیں۔ عمل کرنے والی عقل اور چیز ہے، سمجھنے والی عقل اور چیز ہے۔ اب علمی اصطلاح میں اگر آپ اہل کتاب میں مطالعہ کرتے ہیں تو سن لیں، مطالعے میں یہ چیز کام آئے گی۔ آپ کو پڑھا ہوگا کبھی آپ نے، جن کو کتاب سے سروکار ہے، البتہ جو نہیں پڑھتے وہ راحت ہیں ایسے مصیبتوں سے، بلایا سے۔ عقل نظری اور عقل عملی، یہ کثرت سے کتابوں میں جو اہل علم ہیں وہ یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ مثلا شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی کتب اگر آپ مطالعہ فرمائیں تو یہ اصطلاح آپ کو نظر میں آئے گی کثرت سے، عقل عملی اور عقل نظری۔ اس عقل نظری سے مراد وہی عقل ہے جو خیال اور وہم کی طرح جس کا کام ہے سمجھنا اور سوچنا۔ ایک اور بھی عقل ہے جس کو عقل عملی کہتے ہیں، اس کا کام عمل کروانا ہے اور کرنا ہے، سوچنا نہیں ہے اس کا کام۔ سوچنے کے لیے اور قوتیں، عمل کرنے کے لیے اور قوتیں ہیں، البتہ آپس میں ان کا ربط ہے۔ یعنی یوں نہیں کہ عمل کرنے والی قوتوں کا سوچنے والی قوتوں سے کوئی تعلق نہ ہو۔ العلم امام العمل، پہلی باری، پہلی نوبت ان قوتوں کی ہے جن کا کام ہے سوچنا، جاننا۔ جب وہ سمجھ جائیں، جان لیں، پھر اس کے بعد عمل کرنے والی قوتوں کو سونپ دیا جاتا ہے۔ یہ حقائق اس طرح سے، اب آپ عمل کریں۔ یہ دو قوتیں جو انسان کے اندر موجود ہیں عقل عملی کے ساتھ، شہوت اور غضب، ان دو کا کام یہ ہے، یہ انسان سے عمل کرواتی ہیں۔ ایک کا کام ہے مفید اشیاء کو حاصل کرنا، اشتہا،
اور دوسری کا کام ہے مضر چیزوں کو اپنے سے دور کرنا. مثلا ابھی آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, پیسے جیب میں رکھے ہوئے ہیں, نہا دھو کے آپ آئے ہوئے ہیں, پسند کرتے ہیں آپ ادھر بیٹھنا, یہ ساری چیزیں جو آپ اپنے لیے اختیار کی ہوئی ہیں ابھی آپ نے, یہ سب آپ کی ایک قوت نے یہ سب کام کروایا ہے آپ سے, اور وہ ہے آپ کے اندر قوت الاشتہا. چونکہ اشتہا اور شہوت ہم اتنے اس معنی میں استعمال ہوا ہے یہ کلمہ کہ فوراً سنتے ہی ذہن ادھر چلا جاتا ہے ایک خاص قسم کے عمل کی طرف یا ایک خاص قسم کی قوت کی طرف, کشش کی طرف. نہ, اشتہا یعنی جذب کرنا. اب اس کو ہم نہ کہیں قوت شہویہ بلکہ کہیں قوت جاذبہ. یعنی انسان کے اندر ایک قوت ہے جس کا کام ہے مفید چیزوں کو جذب کرنا, جلب کرنا, کھینچنا اپنی طرف. آپ کو پیاس لگتی ہے, آپ پانی پیتے ہیں, کون سی قوت آپ کو پانی پلواتی ہے؟ جاذبہ. بھوک لگتی ہے, آپ کھانا کھاتے ہیں, کون سی قوت آپ سے چاہتی ہے کہ آپ کھانا کھائیں؟ قوت جاذبہ. اس کا کام ہے جذب کرنا باہر کی چیزوں کو اپنے وجود کے ساتھ اپنے اندر. اور ایک قوت کا کام یہ ہے کہ مضر چیزوں کو دور کرنا, اپنے سے ہٹانا, دھکیلنا, دھتکارنا, دفع کرنا. اس کو کہتے ہیں قوت دافعہ, جس کو قوت غضبیہ بھی کہتے ہیں. آپ جب غضبناک ہو جاتے ہیں ہر چیز پر, مچھر آتا ہے آپ اس کو اپنے سے دور کرتے ہیں, مکھی کو اپنے سے دور کرتے ہیں, سردی کو دور کرتے ہیں, گرمی کو دور کرتے ہیں, بدبو کو اپنے سے دور کرتے ہیں. یہ کون آپ سے کون اکساتا ہے آپ کو کہ ان چیزوں کو دفع کرو, اپنے سے دور کرو؟ قوت دافعہ. بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھوک انہیں اسے پتہ ہی نہیں ہوتا انہیں بھوک لگی ہے یا نہیں, پانی نہیں پیتے, بھوک نہیں لگتی ان کو. ان میں جذب کرنے کی قوت ختم ہو چکی ہوتی ہے, ان کو نہیں احساس ہوتا کہ ہمیں کیا جذب کرنا ہے. یہ عملی قوت ان میں مر جاتی ہے. یا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں یہ دفع کرنے کی قوت دافعہ ختم ہو جاتی ہے, مر جاتی ہے. مثلا گرمی اپنے آپ سے دور کریں, انہیں احساس نہیں ہوتا. گرمیوں میں کوٹ پہن کے سردیوں میں ننگے پھر رہے ہوں گے مثلا, ان کو سردی سے دفاع کی ضرورت نہیں پڑتی, اس لیے کہ وہ قوت دافعہ جو ان کے اندر موجود ہے وہ مر چکی ہے, فوت ہو چکی ہے. اب اپنے آپ سے کسی چیز کو دفع نہیں کرتے. گندگی, لتڑے ہوتے ہیں گندگی میں, نالیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, بدبو میں بیٹھے ہوتے ہیں, دافعہ نہیں ہے ان کے اندر. لیکن آپ یہ کام نہیں کرتے. معلوم ہوا کہ آپ کے اندر یہ دونوں قوتیں زندہ ہیں, جذب کرنے کی قوت اور دفع کرنے کی قوت. لیکن ان دونوں قوتوں کو ہدایت کی ضرورت ہے. اگر ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیں, مثلا جذب کرنے کی قوت, اس کا کام تو جذب کرنا ہے. پھر کیا جذب کرے گی؟ ہر چیز کو جذب کرنا شروع کر دے گی, حرام و حلال سب جذب کرنا شروع کر دے گی, مفید و غیر مفید سب جذب کرنا شروع کر دے گی اگر اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا آپ نے. اسی طرح دافعہ, اگر اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا وہ تو ہر چیز کو دور کرنا شروع کر دے گی اپنے آپ سے. مثلا ایک آدمی کو آپ نگہبان بنا کے کھڑا کریں اور اسے کہیں کہ جو بھی یہاں قریب آئے اس کو دور ہٹا دو, یہ جملہ اس کے کان میں ڈال دے تو پھر تو وہ یہ کام کرے گا. اپنا آیا تو اس کو بھی دور کر دے گا, پرایا آیا اس کو بھی دور کر دے گا, دشمن آیا اس کو بھی دور کر دے گا, دوست آیا اس کو بھی دور. اس کو آپ نے سونپ دیا یہ کام, تمہارا کام ہے دور کرنا, بس ہر ایک کو دور کرتا جائے گا وہ. لیکن اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی اپنا آئے اسے آنے دو, لیکن اگر کوئی بیگانہ آئے, اجنبی آئے, دشمن آئے, عدو آئے, اس کو دور کرو. یہ سمجھانے کی ضرورت ہے اس کو. تربیت کی محتاج ہیں یہ دونوں قوتیں, جاذبہ بھی اور دافعہ بھی. یہیں سے اب ایک طبقہ انسانوں کا آپ مشاہدہ کریں گے, یعنی ایک بہت بڑی اکثریت, طبقہ کہنے سے وہ چند لوگ مراد نہ آئے ذہن میں, ایک بہت بڑی اکثریت انسانوں کی جن کے اندر جذب کرنے کی قوت تربیت یافتہ نہیں ہے. ہر چیز کو جذب کرتے ہیں, ہر چیز کو, بہت زیادہ جذبہ ہے ان کے اندر. یہ جو اپنا پرایا نہیں دیکھتے, ہر ایک کو نگاہ کرتے ہیں, ہر ایک کو نگاہ کر رہا ہے, کوئی تمیز نہیں ہے اس کو. ایک جاذبہ ہے غیر تربیت یافتہ, غیر تعلیم یافتہ, اپنے حال پہ چھوڑا ہوا. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں پرخاشگر, جھگڑالو, گھر میں بھی جھگڑا, گلی میں بھی جھگڑا, اپنوں کے ساتھ بھی جھگڑا. بعض آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی اجنبی مل جائے تو بڑے خوش ہو کے ملتے ہیں, لیکن مومن کوئی ملے ان کو غصہ آ جاتا ہے دیکھتے ہی, ان کے تیور بدل جاتے ہیں. دافعہ بہت زیادہ ہے, دفع کرتے ہیں ہر ایک کو. معلوم ہوا کہ یہ دافعہ تربیت یافتہ نہیں ہے, بصیرت نہیں ہے. اس دافعہ کو نہیں معلوم کہ مجھے کس کو دور کرنا ہے, کس کو دور نہیں کرنا مجھے. جب بھی آپ دیکھیں گے ایک ہی مکتب کے لوگ, ایک ہی مذہب کے لوگ آپس میں جب ایک دوسرے کے روبرو ہو جائیں اور رو در رو ہو جائیں, سمجھ لیں کہ دونوں کے اندر قوت دافعہ غیر تربیت یافتہ ہے.
دونوں مغلوب قوت غضبیہ ہیں. معلوم نہیں ان کی قوت کو کہ ہمیں کس کو دفع کرنا ہے, کسے دفع نہیں کرنا. آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے, ہاتھ میں بندوق ہے, تو سب کو دور کرنا ہے یہاں سے. لیکن اگر اس کی آنکھیں کھول دیں, اسے پتہ چلے کس کو دور کرنا ہے کسے نہیں کرنا, اپنے ہم مکتب, اپنے ہم مذہب, اپنے ہم مسلک کو کیوں دور کروں اپنے آپ سے؟ دوستی ہماری جو ہو جاتی ہے آپس میں, ایک دوسرے کے دوست ہو جاتے ہیں ہم, کون سی حصہ ہمارے اندر ہے جو ہمیں کسی کے دوست بنا دیتی ہے یا کسی کو ہمارا دوست بنا دیتی ہے؟ یہ قوت جاذبہ ہے. ہماری دشمنیاں بہت ہیں لوگوں کے ساتھ, یہ دشمنیاں بھی ہمارے اندر سے پیدا ہوتی ہیں. نفرت, کینہ, بغض, ان کی جڑ ہمارے وجود کے اندر ہے. محبت, عشق, دوستی, اس کی جڑ بھی ہمارے وجود کے اندر ہے. جاذبہ اور دافعہ, ایک کا کام لینا, دوسرے کا کام دھکیلنا, باہر پھینکنا. یہ دو قوتیں, عرض کیا نا کہ اب صورتیں مختلف ہو جاتی ہیں ان کی. کبھی بعضوں میں مر جاتی ہیں, بالکل ہی مری ہوئی ہوتی ہیں, نہ جاذبہ ہے نہ دافعہ ہے. یہ جو لوگ گوشہ نشین ہو جاتے ہیں, کسی کو ملنا ہی پسند نہیں کرتے. عید کا سلام بھی کسی کو, یہاں کے اصطلاح کے مطابق عید کا سلام بھی کسی کے لیے روا نہیں سمجھتے, یعنی قوت جاذبہ مر چکی ہے. بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں, آپ جو بھی انہیں کہیں, وہ بقول شخص ہے کہ ناراض ہو یا تو مجھے گالی ہزار دے, یا وہ نشے نہیں جنہیں ترشی اتار دے. آپ جو مرضی اس کے ساتھ کریں, گالی دیں اس کو, توہین کریں اس کی, بے آبرو کریں اس کو, جو کچھ کریں, اصل تس سے مس نہیں ہوتا. یعنی قوت دافعہ اس کی مر چکی ہے. بس کچھ لوگ ہیں جن کی قوت جاذبہ مر چکی ہے, کچھ میں قوت دافعہ مر چکی ہے, کچھ ایسے دونوں مر چکی ہیں ان کے اندر. جیسے یہ پاگل دیوانے آپ نے دیکھے ہوں گے, دونوں مری ہوئی ہیں ان کے اندر. سردی گرمی کا کوئی احساس نہیں ہے, بھوک پیاس کا کوئی احساس نہیں ہے, دھوپ سائے کا کوئی احساس نہیں ہے, اپنے پرائے کا کوئی احساس نہیں ہے, بو اور خوشبو کا کوئی ان میں تمیز نہیں ہے. نہ جذب ہے نہ دفع ہے. کچھ ایسے ہیں جن میں جاذبہ مر جاتی ہے, دافعہ زندہ رہتی ہے, اور کچھ ایسے ہیں جن میں دافعہ مر جاتی ہے اور جاذبہ زندہ ہے. کچھ ایسے ہیں جن میں دونوں زندہ ہیں, جاذبہ بھی ہے اور دافعہ بھی ہے. اب وہ طبقات جن میں نہیں ہیں, یہ قوتیں مر گئی ہیں, دونوں مر جائیں, عرض کیا نا جیسے دیوانے اور پاگل ہیں, جس میں ایک مر جائے نیم پاگل ہے, وہ مالی خولیائی, جس میں جاذبہ نہ ہو. بعض ہوتے ہیں کوئی دوست نہیں ہے ان کا. علی علیہ السلام نے حجر البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ غریب وہ ہے جس کا دوست کوئی نہیں ہے, بخیل وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو, ناکارہ ترین انسان وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو. دوست سے مراد نہ گپ شپ لگانے والے, دوست یعنی چاہنے والا, اس سے محبت کرنے والا کوئی نہ ہو. گھر والے بھی شکر خدا کرتے ہیں یہ باہر جاتا ہے, دفتر والے بھی شکر خدا کرتے ہیں جب یہ الگ چھٹی ہوتی ہے, اس سے جان چھوٹی ہے. گاڑی میں کوئی پسند نہیں کرتا اس کے پاس بیٹھنا, اپنے پرائے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس سے, اس کو دیکھ کر استعاذہ پڑھتے ہیں. یہ غریب ترین انسان ہے, بخیل ترین انسان ہے, یہ نیم پاگل ہے. اور ایک وہ ہے جس کو سب چاہتے ہیں لیکن وہ دور کو کسی کو نہیں کر سکتا اپنے آپ سے, کسی کو دھتکار نہیں سکتا, کسی کو دفع نہیں کر سکتا, دور نہیں کر سکتا کسی. یہ بھی نیم پاگل ہے. ایک صاحب تھے, وہ ہر ایک کو ملتے تھے بڑے تواضع کے ساتھ, بڑی عزت کے ساتھ. اب بعض قومیں ہیں ان میں تکلفات بہت زیادہ ہیں, ہمارے یہاں کمتر ہیں اردو میں یا کہیں اپنے ماحول میں, لیکن بعض قوموں میں بہت زیادہ تکلفات ہیں. اب ان کی دیکھا دیکھی کبھی ہم بھی تکلفات میں پڑ جاتے ہیں. وہ جس کو دیکھتے ہیں میں نوکر, میں آپ کا نوکر, جس کا زید کو دیکھا کہا میں نوکر, عمر کو دیکھا کہا میں نوکر, اس کو دیکھا نوکر, اس کو دیکھا نوکر. کسی نے ان کو ٹوک کے کہا بھئی آپ کسی ایک کے تو نوکر نہ ہو, کسی کو تو کہیں میں نہیں ہوں آپ کا نوکر. سب سے محبت, سب سے عشق, سب سے دوستی نہ, یہ فطرت کے خلاف ہے. نفرت بھی ہونی چاہیے, کینہ بھی ہونا چاہیے, بغض بھی ہونا چاہیے, غضب بھی ہونا چاہیے. مسیحیت میں یہی تعلیم دی جاتی ہے. نیم پاگل بن جائیں آپ, یعنی قوت دافعہ اپنی ختم کر دیں, صرف قوت جاذبہ کو آپ رکھیں سامنے بس. نفرت اور کینہ اور بغض نہ, صرف محبت. صرف محبت اتنی ہی ناکارہ ہے جتنا صرف کینہ ناکارہ ہے. اگر ایک انسان میں فقط کینہ ہو, فقط نفرت ہو, فقط بغض اور غضب ہو, اور کوئی محبت نہ ہو اس کے اندر, بہت ناکارہ انسان ہے یہ, ادھورا انسان ہے, آدھا انسان ہے یہ. اسی طرح صرف محبت والا بھی آدھا انسان ہے. خدا نے آپ کی فطرت میں دو خصلتیں رکھی ہیں. کیوں رکھی ہیں؟ اس لیے کہ آپ کے علاوہ جو اشیاء ہیں وہ آپ کی نسبت دو طرح سے ہیں.
یا مفید ہیں آپ کے لیے یا مضر ہیں آپ کے لیے. البتہ وہ بھی نام لیتے ہیں صرف محبت کا، ورنہ عملاً کرتے نہیں ہیں ایسے. یعنی مکتب مسیحیت جو محبت کی فلسفے پر استوار ہے اور کینہ و نفرت کو ترک کرتے ہیں، صرف زبانی ایسا طور کرتے ہیں، ورنہ عملاً دیکھیں تو ان میں بھی دافعہ بہت زیادہ ہے. عملاً دیکھیں نفرت ہے ان میں، بغض ہے ان میں، کینہ ہے ان میں. آیا ایک مسیحی سردیوں میں گرم کپڑے نہیں پہنتا؟ اور اس سے پوچھیں کہ کیوں گرم کپڑے پہنتے ہو؟ کہتے ہیں سردی نہ لگے. اور اس کا مطلب ہے سردی سے کینہ ہے آپ کا، سردی سے نفرت کرتے ہو، تو سردی کو دور کر رہے ہو اپنے آپ سے. حالانکہ مسیح کی تعلیم یہ ہے کہ کسی کو اپنے آپ سے دور نہیں کرو. اگر کسی نے ایک گال پہ تھپڑ مارا تو دوسرا اس کے سامنے رکھ دو. اب تمہیں اگر سردی لگ رہی ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، تو تم حوض میں کود جاؤ. تو جو ہونا چاہیے حوض میں اگر کافی نقطہ انجماد تک نہیں پہنچے تو برف میں کود جاؤ. محبت تو یہ درس دیتی ہے نا، ہر چیز سے محبت کرو. ٹھنڈی ہوا سے محبت کرو، برف سے محبت کرو، جراثیم سے محبت کرو، گندگی سے محبت کرو. یہ محبت ہے نا، ہر چیز سے کرو محبت. عملاً دیکھیں نہیں کرتے آگے کام. عملاً جراثیم سے نفرت کرتے ہیں، کینہ ہے، بغض ہے. بلکہ یہ طب مسیح ممالک میں زیادہ ترقی یافتہ ہے ہمارے مسلمان ممالک کی نسبت. یعنی بیماریوں سے ان کو زیادہ خوف آتا ہے، بیماریوں سے زیادہ ڈرتے ہیں، بیماریوں سے زیادہ جھجکتے ہیں. بس معلوم ہوا کہ بعض چیزوں سے ہے نفرت آپ کو، ہے دف مری نہیں آپ میں قوت دافعہ، صرف تربیت یافتہ نہیں ہے، تعلیم نہیں ملی اس کو. اور انسان کو تعلیم کی ضرورت ہے. جب ہم کہتے ہیں انسان کو تعلیم کی ضرورت ہے تو صرف انسان کی کھوپڑی کو تو تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، انسان کی تمام قوتوں کو تعلیم کی ضرورت ہے. آپ جاتے ہیں جب فٹ بال کھیلنا چاہتے ہیں، آپ کی کھیلنے کی قوت کو تربیت کی ضرورت ہے. جب تک تربیت نہیں لیتے، ٹیم کا کوچ رکھتے ہیں، وہ کوچ ٹیم کا کیا کرتا ہے؟ انہیں کھانا کھانا سکھاتا ہے، لباس پہننا سکھاتا ہے. یہ تو نہیں سکھاتا انہیں، کھیلنا سکھاتا ہے. یعنی کھیل کی قوت کو تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. ہر قوت انسان کے اندر محتاج تربیت ہے. جو قوت تربیت کے بغیر ہے وہ باغی ہے، وہ طاغی ہے، وہ مر جائے گی یا اس میں بغاوت آ جائے گی. انسان کی تربیت یعنی انسانی قوتوں کی تربیت. پہلے قوتیں شناخت کرنی. جتنے کام انسانی تربیت کے نام پر بد تربیتی ہوتی ہے، اتنے کسی اور جگہ نہیں ہوتی. بعض جگہ تربیتی کیمپ ہوتے تھے تو ان کی خدمت میں یہی عرض کرتا تھا کہ یہاں تربیت کے نام پر بے تربیتی ہوتی ہے. کیوں تربیت کے نام پر بے تربیتی کرتے ہیں ہم؟ اس لیے تربیت کے لیے بٹھا تو لیا بچے کو، جوان کو، آپ کی تربیت کرنی ہے. وہ تربیت کرنی ہے یا نہیں چاہیے، یعنی مالش کرنی ہے، آپ کی پٹھے مضبوط کرنے ہیں، اس کے عضلات بنانے ہیں، اس کے باڈی بلڈنگ کرنی ہے اپنی. نہیں بھائی، انسان کی تربیت کرنی ہے. انسانی تربیت کے لیے تو پھر آپ کو انسانی قوتوں کی شناخت ہونی چاہیے کہ انسان کے اندر کتنی قوتیں ہیں، تاکہ ایک ایک قوت کو مناسب غذا کے ذریعے اس کی تربیت کرو. آپ نے دیکھا نا، ورزشیں، ایکسرسائز مختلف ہیں. بازو بنانے کی اور ایکسرسائز ہے، ٹانگ بنانے کی اور ایکسرسائز ہے، گردن کی اور ایکسرسائز ہے. ہر چیز کے لیے تو ایک نہیں ہے، ہر قوت تو ایک چیز سے. مثلا درس اخلاق سے تربیت ہو رہی ہے، درس اخلاق سے تو صرف آپ کی قوت سماعت کی تربیت ہو رہی ہے. بس سنتے رہو، سر دھنتے رہو. تو پہلے قوتوں کی شناخت ہو جائے، پھر ان قوتوں کی تربیت شروع کریں گے. اس قوت کے لیے یہ غذا، اس قوت کے لیے یہ مشق، اس قوت کے لیے یہ ریاضت، اس قوت کی وہ ورزش، اور اس طرح. لیکن ہم یہ شناخت کیے بغیر قوتوں کی تربیت میں داخل ہو جاتے ہیں. یہ بے تربیتی، سب سے بڑی بے تربیتی یہی ہوتی ہے. آپ جائیں ذرا ترقی یافتہ لوگوں میں اور ان معاشروں میں جا کر دیکھیں، آپ کے حافظے کو بڑھانے کے لیے اور کام کیا جائے گا، آپ کی قوت ہوش کو بڑھانے کے لیے اور کام کیا جائے گا. ہمارے یہاں جب تک حافظے اور ہوش میں فرق نہیں کریں گے، کیسے تربیت کریں گے ہم؟ یا اس کو حافظہ ختم کر دیں گے یا اس کی ہوش ختم کر دیں گے. ہم تربیت کا ایسا ٹیکا لگائیں گے اس کو. دیکھا آپ نے، حافظ قرآن ہوتا ہے، معمولی بات سمجھ میں نہیں آتی اس کو. انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ نور خدا اس کے دل میں ہے، سینے میں ہے سارا، لیکن ایڈریس سمجھائیں سادہ سا اس کو سمجھ میں نہیں آتا. کیوں ہوا؟ اس لیے کہ مولانا نے حافظہ تو بڑھا دیا اس کا، لیکن ہوش ختم کر دی. انسان کی تربیت تو بہت سخت ہے، بڑا ظریف، بہت لطیف. اس لیے تو خدا نے ہر ایک کو اجازت ہی نہیں دی، کہا میں خود بھیجوں گا، انسانی تربیت کرنے والے میں بھیجوں گا. تمہارے لیے گند مگانے والے تم خود ڈھونڈ لو، گاڑیاں بنانے والے خود بنا لو، کارخانے، ایگریکلچر سب خود کر لو، لیکن انسانی مربی میں بھیجوں گا. کیوں؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. کہا کہ یہ میں بھیجوں گا، کیونکہ یہ بہتر جانتے ہیں، میرے سکھائے ہوئے انسانی قوتوں سے آشنا ہیں، انہیں پتہ ہے کہ کون کون سی قوت ہم نے بنانی ہے، کس طرح سے اس کو اجاگر کرنا ہے. تربیت بہت مشکل کام ہے. بس انسانی قوتوں کی شناخت کے بعد ان کی تربیت کی ضرورت ہے. آپ یہ نہ کہو کہ یہ قوت مار دو. خدا نے کوئی قوت انسان کے اندر مارنے کے لیے نہیں پیدا کی، پھر تو عبث ہے، فضول ہے. اگر خدا نے میرے اندر ایک قوت رکھی ہے، پھر رکھنے کے بعد مجھے کہا کہ اس کو مار دو، اگر مارنا ہی تھا تو رکھی کیوں ہے؟ یہ کام آپ کر دیتے.
ہوتا ہے نا کبھی فضول کام ہے نا یہ. میں آپ کو کہوں گا یہ کاغذ لو باہر جا کے پھاڑ دو, آپ کہیں گے اگر پھاڑنا ہی ہے تو خود ہی پھاڑ دو, ادھر دیتے کیوں پھر؟ تو خدا سے پوچھیں آپ کہ یہ قوتیں جو آپ نے دی ہیں ان کو مارنا ہی ہے اگر ہم نے تو خود نہ دیتے آپ. نہ مارنا نہیں ہے, تربیت کرنی ہے ان کی, سنوارنا ہے ان کو, بنانا ہے ان کو. بنانا اور چیز ہے, مارنا اور چیز ہے. بنائیں, تربیت کریں. یہ بچے ہیں, یہ اولاد ہیں آپ کی, یہ قوتیں حقیقی فرزند یہ ہیں آپ کے, ان کی تربیت کریں آپ. ماریں نہیں, نہ جاذبہ کو ماریں اور نہ دافعہ کو ماریں, ورنہ ہدورے ہو جائیں گے, ورنہ ناقص ہو جائیں گے, ورنہ اپنے کمال تک نہیں پہنچ سکیں گے, مقصد خلقت سے دور ہو جائیں گے. کسی کام کے, نہ دنیا والا آخرت, خاصرت دنیا والا آخرت. ان قوتوں کو بنانا ہے. اب فرض کر لیں ہم نے ان قوتوں کو بنایا, ہو گئی فرضی بات چلے گی نا. اب اس کے بعد یہاں تک تو حقیقی بات سی کہ ہم سب میں یہ قوتیں موجود ہیں, لیکن یہ قوتیں آیا تربیت یافتہ ہیں, یعنی یہ فرض کرنا پڑے گا اب ہمیں, چونکہ نمونہ تو پھر مشکل ہو جائے گا بتانا. فرض کر لیں کہ ہمارے اندر یہ قوتیں ساری تربیت یافتہ ہیں, تربیت کر لی ہم نے. جب یہ قوتیں تربیت پا جائیں, سیکھ جائیں, تعلیم پا جائیں, تعلیم دینا بہت ضروری ہے ان قوتوں کو, ساری قوتوں. جب یہ تعلیم پا جائیں, تربیت پا جائیں, آپ کے اختیار میں آ جائیں گے. چونکہ تعلیم یافتہ چیز وہ آپ کے اختیار میں, معلم کے اختیار میں. قرآن مجید میں بھی ہے یہ تذکرہ, قلب معلم, سدایا ہوا کتا, سکھلایا ہوا کتا. ایک ہوتا ہے آوارہ کتا. آوارہ کتا آپ نے دیکھا ہے, قصاب کی دکان کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے, اس کو اینٹ مارو, اس کو پتھر مارو, اس کو لات مارو, اس کو جوتا مارو, جو بھی کرو, وہ اگر ادھر سے ماریں گے ادھر سے آ جائے گا, ادھر سے مارے ادھر سے آ جائے گا. لیکن سدایا ہوا کتا, اس کو مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی, اشارے کی ضرورت ہوتی ہے. خود سے کہیں نہیں جاتا. شکاری کتے سنا ہوگا آپ نے, کراچی میں کہاں شکاری کتے کہاں سے دیکھے ہوئے, سنے ہوئے تو ہوں گے نا. جاتا ہے انسان, شکار کرتا ہے, خود مارا یا کسی شکار کے پیچھے, جب تک بھیجو نہیں جاتا نہیں ہے, بیٹھا رہے گا. بے شک اس کے سامنے خرگوش دوڑ پڑے نہیں ہو جائے گا جب تک آپ بھیجیں گے نہیں. اور جب آپ اس کو بھیجیں گے تو اب اس کی خوراک ہے خرگوش کھانا, لیکن نہیں کھائے گا, پکڑ کے دانتوں میں آپ کے پاس آ کے رکھ دے گا. آپ نے خود اگر دے دیا کھانے کے لیے تو کھا لے گا, لیکن اگر آپ نے نہیں دیا تو نہیں کھائے گا اس کو. یہ سکھایا ہوا, یہ تربیت یافتہ. حالانکہ کتا ہے, حالانکہ درندہ ہے, اس کا کام ہی چیر پھاڑ کھانا ہے, لیکن اس کو بھی جب تربیت کر دی جائے, اس کو بھی جب سکھا دیا جائے, تعلیم دے دی جائے, دیکھیں وہ درندگی اپنی کنٹرول کر لیتا ہے از خود. تیز دانت اس کے, نوکیلے دانت اس کے, وہ تیز پنجے اس کے, سب کچھ ہوتے ہوئے ہاتھ نہیں لگاتا کسی چیز کو. منتظر رہتا ہے کہ معلم آیا, حکم دیتا ہے یا نہیں, کچھ کہتا ہے یا نہیں. خوب آپ ہمارے اندر یہ قوتیں ہیں, قوت جاذبہ اور قوت دافعہ, یا کہیں قوت شہوتیہ اور قوت غضبیہ. یہ دو قوتیں, یہ چاروں نام انہی دو کے ہیں. ان کو مارنا نہیں ہے, ان کو تربیت کریں, بنائیں, سنواریں, ان کو تعلیم دیں. ان کو جب آپ کہیں یہ اٹھیں, جب آپ نہیں کہیں یہ نہیں اٹھیں. فرمان ان کا عقل کے ہاتھ میں دے دیں, عقل ان کو فرمان دے. جب عقل ان کی سالار بن جائے, فرمان دینے والی بن جائے, پھر دیکھیں قوت غضبیہ اس کا کام ہے دفع کرنا, قوت شہویہ کا کام ہے جذب کرنا. لیکن تعلیم یافتہ ہیں. اب یہ تعلیم پانے کے بعد اب ان قوتوں کا میدان عمل شروع ہو جاتا ہے. یہاں تک تربیت پائی انہوں نے, تعلیم پائی, اب میدان عمل. میدان عمل ان کا گناگون ہے, ان قوتوں کا. سب سے پہلا جو میدان عمل ظاہر ہوتا ہے ان کا, عمل میں جو آتا ہے سامنے یا نمایاں ہوتی ہیں یہ دونوں قوتیں, اپنا اثر دکھاتے ہیں انسان کے وجود کے اندر. سب سے پہلا اثر یہی محبت اور نفرت ہے. ہمیں بعض چیزوں سے محبت ہو جاتی ہے, بعض چیزوں سے نفرت. چیزوں کو لے لیں یا انسانوں کو لے لیں, بعض انسانوں سے محبت ہے, بعض انسانوں سے نفرت ہے. البتہ جب تربیت یافتہ ہوں پھر ذرا ایک نظم کے تحت محبت اور نفرت کا ایک نظام ہوتا ہے. غیر تربیت یافتہ ہوں تو بھی محبت اور نفرت تو ہوتی ہے, لیکن کسی معیار پہ نہیں ہوتی. بس سب سے پہلا اثر اور ظہور انسان کے وجود کے اندر محبت اور نفرت ہے. پھر یہ محبت بڑھتی ہے, شدید تر ہو جاتی ہے, قوی ہو جاتی ہے انسان کے اندر. اس میں شدت آنا شروع ہو جاتی ہے محبت میں, یعنی رابطہ محبت بڑھنے لگتا ہے کسی چیز کے ساتھ یا کسی انسان کے ساتھ, کسی ذات کے ساتھ, فرق نہیں پڑتا. اور آہستہ آہستہ یہ محبت جب بڑھ جاتی ہے, قوی ہو جاتی ہے, یہ عشق میں تبدیل ہو جاتی ہے. محبت ترقی کر کے عشق بن جاتی ہے.
بس اگر جس انسان کے اندر جاذبہ نہیں ہے اس کے اندر عشق بھی نہیں ہے، اس کے اندر محبت بھی نہیں ہے. اور دوسری طرف نفرت، دافعہ کا کام ہے نفرت پیدا کرنا، دوری، فرار کرانا کسی چیز سے. نفرت بھی فرار سے ہے، دور کرنا کسی چیز سے. یہ نفرت بھی کبھی ترقی کرتی ہے، بڑھتی ہے، آگے جاتی ہے. جب نفرت بڑھ جائے کینے میں تبدیل ہو جاتی ہے، انسان کینہ توز ہو جاتا ہے. کینہ نفرت کی ترقی یافتہ شکل ہے، جیسا کہ عشق محبت کا وہ اعلیٰ درجہ ہے. لیکن کس سے محبت کرنی ہے اور کس سے عشق کرنا ہے اور کس سے نفرت کرنی ہے اور کس کے ساتھ کینہ ہونا چاہیے، اس کے لیے انہیں تعلیم دینے کی ضرورت ہے. یہ انہیں خود نہیں پتا ہوتا. اگر اسے اپنے حال پہ چھوڑ دے، بند آنکھیں، وہ دیوار سے محبت شروع کر دے گی، دروازے سے نفرت شروع کر دے گی. دروازے کے ایک پارٹ سے محبت ہو جائے گی، دوسرے سے نفرت ہو جائے گی، اگر خود اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں. لیکن اگر اس کو تعلیم دیں، سکھلا دیں، اس کو آنکھیں کھول دیں، اس کی تربیت ہو جائے اس کی، نہ اب اس کو معلوم ہے نفرت کہاں کرنی ہے اور محبت کہاں کرنی ہے، بغض اور کینہ کہاں کرنا ہے. یہ ایک ظہور ہے جاذبہ اور دافعہ کا ہمارے وجود کے اندر، فطری ظہور، فطری وجود ہے. دوسرا میدان عمل اس کا بہت دیکھیں عجیب، دین فطرت. ہم کہتے تو بہت ہیں اسلام دین فطرت ہے، لیکن کوئی پوچھ بیٹھے کوئی بتاؤ کیسے دین فطرت ہے، وہ فطرت کا ہی نہیں مالا کیا معلوم کہ فطرت کس کو کہتے ہیں. وہ ہے نا کہ کسی نے سکھ پکڑ لیا اور اسے کہا کہ کلمہ پڑھو. سکھ نے کہا بھی کلمہ مسلمان پڑھتے ہیں، ہم لوگ تھوڑی پڑھتے ہیں، ہم سکھ ہیں. کہا نہیں بارکیف، اب تو آپ کو کلمہ پڑھنا پڑے گا، مسلمان ہونا پڑے گا آپ کو. کہا اگر نہیں پڑھا تو کہا پھر میں مار دوں گا آپ کو. اس نے جان کے خوف سے کہا چھوڑو، چلو اٹھو کلمہ پڑھتا ہوں. کپڑے جاڑے اس نے، مسلمان سے کہا سناؤ کلمہ سناؤ میں پڑھتا ہوں. تو مسلمان دوسری طرف منہ کر کے دل ہی دل میں کہنے لگا کہ اے کاش آج اگر کلمہ یاد ہوتا تو ایک مسلمان ہو جاتا. ادھر کہ ہماری بھی یہ حالت نا، ہم کہتے تو بہت ہیں اسلام دین فطرت، اسلام دین فطرت. اب اگر کوئی پوچھ بیٹھے کہ جی خیل خوب میں مانتا ہوں دین فطرت ہے، مجھ میں بھی فطرت ہے، میں چاہتا ہوں فطری دین اپناؤں، مجھے ذرا فطرت بتاؤ کیا ہوتی ہے. تو ہم بھی دل ہی دل میں کہیں گے کہ کاش فطرت کا پتہ ہوتا تو آج ایک کو تو سمجھا دیتے اسلام دین فطرت ہے. کتنی تقریریں، کتنی کتابیں، کتنی باتیں، کتنے نعرے، کتنے مدعا، کتنے ہماری زبان سے نکلتے ہیں، لیکن کبھی توجہ بھی کی یہ فطرت کیا ہے اور دین فطری ہونا یا نیچے. ہر چیز اس طرح سے ہے. ابھی مثلا چند چیزیں سامنے آئیں گی آپ کے. ہمارا موضوع فطرت ہونا نہیں ہے، دین کا فطری ہونا نہیں ہے، ورنہ ساری تعلیمات کو ایک ایک کر کے فطرت سے رابطہ ان کا برقرار کر کے آپ کی خدمت میں بیان ہو جاتا کہ کس طرح دین فطرت کا دین ہے. لیکن موضوع چونکہ جہاد ہے، ہمیں جہاد کو فطری ثابت کرنا ہے. ورنہ سب ایسے ہیں، نماز بھی ایسے ہے، حج بھی ایسے ہے، روزہ بھی ایسے ہے، توحید بھی ایسے ہے، امامت بھی ایسے ہے، قیامت بھی ایسے ہے، معاد بھی ایسے ہے، سب ایسے. عرض کیا تھا کہ جاذبہ اور دافعہ، اور جاذبہ اور دافعہ کی تربیت، اور تربیت کے بعد ان کا میدان عمل اور ظہور اب یہ اپنا اثر دکھاتی ہیں. تربیت پانے کے بعد ان کو میدان ظہور ملتا ہے، نمایاں ہوتی ہیں، جلوہ دکھاتی ہیں. دوسرے لفظوں میں یعنی جاذبہ کے جلوے اور دافعہ کے جلوے. ایک جلوہ اس کا محبت اور نفرت، اور ایک جلوہ اس کا عشق اور کینہ. یہ ایک جلوہ ہے، یا کہیں دو جلوے ہیں یہ اس کے. ایک اور جلوہ ذرا بڑھ کے آگے، جب تربیت پالے، جب ہدایت ہو جائے اس کی، کیا چیز پیدا ہو جاتی ہے؟ دافعہ اور جاذبہ کے ذریعے سے دو چیز پیدا ہو جاتی ہیں، ولایت اور براعت. ولایت اور براعت. وہ کلمے شاید اجنبی ہوں آپ کے لیے، مانا مانوس ہے. تولا اور تبرہ. تبرہ اور تولا یہی ولایت اور براعت ہے. ولایت اثر ہے یا ظہور ہے یا جلوہ ہے قوت جاذبہ کا، اور تبرہ یا براعت وہ جلوہ ہے قوت دافعہ کا. محبت کے علاوہ، محبت سے ذرا بڑھ کر، محبت سے ذرا ایک قدم آگے. محبت تو بہت ابتدائی جلوہ تھا، وہ تو ہر ایک میں ہے نا. تربیت جب مل جائے اس کو، تعلیم جب مل جائے، محبت سے بڑھ کر ایک قدم جاذبہ آگے اٹھاتی ہے، دافعہ بھی ایک قدم آگے اٹھاتی ہے. اور کیا بن جاتا ہے انسان کے اندر؟ ولایت. یہی جاذبہ منشأ پیدائش ولایت اور دافعہ منشأ پیدائش براعت. اور انسان ہو جاتا ہے متولی و متبری.
تولا اور تبرہ. اب دیکھیں معنی کیا ہو گیا ولایت کا اور اس کا, تولا اور تبرہ. ہمیں تولا تو خیر کبھی ضرورت نہیں محسوس کیا ہم نے تولا کی, تبرہ زیادہ اہم نہ. ہم جس کو تبرہ کہتے ہیں وہ تبرہ نہیں ہے, وہ دو حالتوں سے خالی نہیں ہے, یا تو سیدھی گالی ہوتی ہے یا پھر بد دعا. ہم بد دعا کو یا تبرہ کہتے ہیں یا گالی کو کہتے ہیں, اور یہ دونوں تبرہ نہیں ہے. چونکہ یہ دونوں کام کہاں سے کرتے ہیں ہم؟ بد دعا کس سے دیتے ہیں؟ زبان سے. گالی بھی زبان سے. اور تبرہ تو زبان کا کام نہیں ہے. ولایت اور برات تو زبان کا کام نہیں ہے. ولایت اور برات تو جاذبہ اور دافعہ کا کام ہے, نہ کہ زبان کا کام ہے. نہ گالی کو تبرہ نہیں کہتے, بد دعا کو بھی تبرہ. اکثر ہماری جو تبرے ہیں یہ بد دعائیں ہیں. مثلا لعن کرتے ہیں کسی پر, لعنت نفرین کو کہتے ہیں, بد دعا کو لعنت کہتے ہیں. لعنت کو اس کے مقابلے میں ہوتا ہے رحمت. رحمت اور لعنت. رحمت یعنی کوئی چیز نعمت ملنا, لعنت یعنی اس نعمت سے محروم ہو جانا. لائن یعنی نعمت سے محروم کرنے والا. ملعون جو کسی نعمت سے محروم ہو وہ ملعون ہوتا ہے. اب ہم کہتے ہیں خدایا فلاں پر لعنت کر, یعنی اپنی رحمت اس سے لے لے. تو گالی نہیں ہے, یہ بد دعا ہے. اور اللہ کی نعمتیں کون کون سی ہیں؟ حقیقی نعمتیں. اب اگر یہ دیکھنا ہے کہ ملعون کون ہے, وہ دیکھیں کہ نعمتیں کس کے پاس ہیں اور کس کے پاس. البتہ نعمتوں سے مراد نہ یہ نعمتیں جن کو ہم نعمتیں سمجھتے ہیں, کیونکہ نعمت کے مقابلے میں نقمت. نعمت اور نقمت کی تعریف ہو جائے تاکہ لعنت اور رحمت کا معنی پتہ چل جائے. نعمت اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو خدا کے قریب کرے. نقمت اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو اللہ سے دور کرے. نقمت دعائے کمیل میں پڑھتے ہیں نا, علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدایا ہمارے وہ گناہ بخش دے جو نعمتوں کو روکتے ہیں اور جو نقمتوں کے نزول کا باعث بنتے ہیں. نقمت و نعمت. نعمت یعنی جو چیز انسان کو اللہ کے قریب کرے. نقمت اس کو کہتے ہیں جو خدا سے دور کرے. رحمت نعمت کے وصول کرنے کو کہتے ہیں. لعنت نعمت سے محرومی کو کہتے ہیں. آپ اگر کسی کے پاس بہت کچھ دنیا ہے تو نہ کہو کہ بڑی نعمتیں ہیں اس کے پاس, نہ, یہ ساری نقمتیں ہیں اس کے پاس. نعمت کوئی بھی نہیں ہے, نقمت ہے اس نے جمع کی ہوئی یہ ساری. البتہ اگر یہ ساری چیزیں اس کو خدا کے قریب کرتی ہیں تو پھر یہ نعمت ہے. مثلا علم, فرض کریں ایک آدمی حوزہ علمیہ میں پڑھتا رہا, بہت پڑھ لکھ کے بڑا فقیہ بن گیا, عالم بن گیا, اور یہی علم نے اس کو غرور و تکبر میں مبتلا کر دیا. علم اس کے لیے حجاب بن گیا. علم نے خدا سے دور کر دیا اس کو. یہ علم نعمت نہیں ہے, نقمت ہے یہ, اور نعمت سے محروم ہے. اور جو نعمت سے محروم ہے وہی ملعون ہوتا ہے. ملعون نعمت سے محروم, یعنی نقمت جس کے پاس. اولاد نعمت ہے یا نقمت ہے؟ وہ پہلے دیکھو, یہ آیا اولاد ہمیں خدا کے قریب کرتی ہے, یہ خدا سے دور کرتی ہے. یہ اولاد اگر خدا کے قریب کرتی ہے پھر تو نعمت ہے, اگر خدا سے دوری کا باعث ہے پھر تو نقمت ہے. یہ بس جس کی جتنی زیادہ اولاد اور جتنی زیادہ وہ اولاد خدا سے دور کرے اتنا ملعون تر ہے یہ, کیونکہ رحمت خدا سے محروم ہے یہ. بس لعنت تبرہ نہیں ہے, لعنت بد دعا ہے. گالی تو پھر آپ کو معلوم ہی ہے کہ کیا ہے. کہ لعنت کر سکتے ہیں, وہ حق ہے ہمیں. بد دعا ہے, بد دعا کر سکتے ہیں کسی کے حق میں, جیسے دعا کرتے ہیں مومنین کے لیے دعا اور منافقین کے لیے بد دعا. لیکن گالی نہ مومن کو, نہ منافق کو, نہ کافر کو گالی نہیں دینی کسی کو. گالی دینے سے اس طرف کو جس کو آپ نے مخاطب قرار دیا فوش اور گالی کے لیے, اس کو کچھ نہیں بگڑتا. گالی دینے سے خود انسان گر جاتا ہے. یعنی جس کو گالی دے رہے ہیں وہ پست نہیں ہوتا, گالی دینے والا پست ہوتا ہے وہ. لہذا خدا نے یہاں تک کہا کہ تب بتوں کو بھی گالی نہیں دو, توڑ دو بے شک ان کو, لیکن گالی نہیں دو, فوش نہیں دو. مومن کی شان نہیں ہے فوش دینا, گالی دینا کسی کو بھی. کہا گیا کہ غیبت کے بارے میں کہ الغیبت جہد العاجز, عاجز انسان کا جہاد غیبت کرنا ہے. کوئی کام تو ہو نہیں سکتا اس سے, کسی کے کان میں جا کر ایک برائی کر دے, یہ اس کا بہت زیادہ کوشش ہے. اسی طرح گالی دینا یہ بھی جہد العاجز ہے. مومن کی شان نہیں ہے کہ کسی کو بھی گالی نہیں دے سکتے. آپ بد دعا کر سکتے ہیں, لیکن آپ بد دعا کریں یا جو بھی, خدا نہ خواستہ اگر کسی نے کسی کو گالی دے دی, مومن کو, منافق کو, کسی کو بھی, تو خوش نہ ہو کہ میں نے تبرہ کیا ہے. تبرہ نہیں کیا. تبرہ ایک اور چیز ہے, براءت ایک اور چیز ہے, ولایت ایک اور چیز ہے. ولایت اور براءت کس انسان کے اندر یہ دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں, دو صفات. فروع دین میں سے ہے نا تولا اور تبرہ.
ولایت و براعت انسانی اہم خصائل میں سے ہیں، انسانی ملکات، انسانی عادات، انسانی فضائل میں سے ہیں، اور ام الفضائل ہیں دونوں۔ براعت بھی فضیلت ہے، ولایت بھی فضیلت ہے، لیکن یہ فضائل کب انسان کے اندر آتے ہیں؟ جب انسان کے اندر جاذبہ اور دافعہ ہو، اور وہ جاذبہ اور دافعہ تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ ہو، اس کے بعد ولایت اور براعت پیدا ہوتے ہیں۔ پھر یہ ولایت اور براعت یہ تبرہ اور تولا کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اب ولایت کیا ہے، براعت کیا ہے، تولا کیا ہے، تبرہ کیا ہے، تھوڑی سی ہلکی سی تشریح اس کی کر کے پھر اپنے اسی نقطے کی طرف جائیں گے کہ جہاد ایک عظیم فضیلت ہے، جہاد کی وجہ سے مجاہد افضل ہے، اور جہاد کی وجہ سے مجاہد کو خدا نے کہا کہ اور کوئی جچتا ہی نہیں ہے کہ مجاہد کو کسی سے مقایسہ کیا جائے، موازنہ کیا جائے۔ کہا کہ مومن جو جہاد نہیں کرتا وہ کیا ہے اس کے مقابلے میں؟ لا يستوي القاعدون من المؤمنین، مومنین میں سے جو مجاہد نہیں ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہاں اور مجاہد کا مقام کہاں؟ بس معلوم ہے جہاد ایک بہت بڑی عظمت ہے، انسانی عظمت کا نام ہے جہاد۔ اگر اس کو صحیح بیان کر کے صحیح سمجھ جائیں ہم کہ جہاد ہے کیا حقیقت میں، اور کیوں قرآن نے اتنی اہمیت دی ہے مجاہد کے لیے، یہ مقام جہاد واضح کرنے کے لیے انشاءاللہ بعد میں، چونکہ وقت